وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز درود۔ شرف میں بڑھ کے سریا سے مشت خاک اس کی، کہ ہر شرف ہے اسی درج کا در مکنوں۔ مکالمات فلاطون نہ لکھ سکی، لیکن اسی کے شعلے سے ٹوٹا شرار افلاطون۔ وجود زن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آئی ایم سائمہ علی، وجود زن کے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ دنیا کی پہلی ایسی خاتون کون ہوگی جس نے پڑھانا شروع کیا ہوگا لیکن اس سے پہلے کچھ پڑھا بھی ہوگا؟ یا دنیا کی پہلی ایسی خاتون جس نے پی ایچ ڈی کی ہوگی؟ آج انہی کی سٹوری ہے میرے پاس۔ ہیلن میگل، یہ 28 نومبر 1853 میں یو ایس میں پیدا ہوئی تھیں، روڈ آئلینڈ میں، اور چونکہ ایک ایسی فیملی سے تھیں جہاں پر خواتین یعنی کہ مرد اور خواتین دونوں بچیوں کی جو ایجوکیشن ہے، چاہے وہ لڑکا ہے یا لڑکی، اس کے اوپر اس طرح کی کوئی تنقید نہیں کی جا سکتی تھی اور انہیں ایکول اپرچونیٹی تھی۔ تو ان کی فیملی نے ان کے لیے بھی وہ ایکول اپرچونیٹی دی۔ ان کے والد صاحب خود ایک ٹیچر تھے، انہوں نے اپنے ہی اسکول میں اپنی بیٹی کو پڑھانا شروع کر دیا، اور پھر دھیرے دھیرے جیسے ان کے والد صاحب کی ترقی ہوتی گئی، ان کے لیے بھی راستے آسان ہوتے گئے کہ یہ پڑھتی چلی گئیں، کالج اور پھر یونیورسٹی تک پہنچ گئیں۔ 1877 سے لے کر 1881 تک کا ان کا وہ ٹینیور ہے جب انہوں نے پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن لیا، اور یہ پہلی خاتون تھیں۔ گریک ڈرامہ پہ انہوں نے پی ایچ ڈی کی، اور اس پی ایچ ڈی کرنے کے بعد پھر مختلف طرح سے ایجوکیشن سیکٹر سے وابستہ رہیں، اسکول میں پڑھایا، کالج میں بھی پڑھایا، اور اس کے ساتھ ساتھ بعد میں یونیورسٹیز کے جو الائنسز ہوتے تھے ان کو بھی دیکھتی رہیں۔ خواتین پہ اسپیشلی لڑکیوں کی ایجوکیشن پہ کام کرنے کی کوشش کرتی رہیں، ان کے لیے الگ انسٹیٹیوشنز بنانے کے اوپر زور دیتی رہیں، اور پھر ان انسٹیٹیوشنز میں خواتین کی تعداد کو بڑھانے کی بات کرتی رہیں۔ پھر جب شادی ہوئی اور پھر کچھ عرصہ کے لیے ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز اور باقی بھی تمام طرح کی اور سوشل ایکٹیویٹیز سے کافی ٹائم کے لیے دور رہیں۔ بٹ 1913 میں جب خواتین کے ووٹ کے حق کے بارے میں بات ہونا شروع ہوئی تو تب انہوں نے دوبارہ پبلکلی آ کے بات کرنا شروع کی، اور یہ آخری ایک سٹانس ہے جو انہوں نے پبلکلی لیا، اور اس کے بعد سے ہمیں پتہ ہے کہ یو ایس کی تاریخ میں یہ پھر ووٹ کا حق خواتین کو ملا بھی، اور اسی طرح بہت ساری باہمت خواتین نے اس مہم میں ساتھ دیا۔ تقریباً 28 اکتوبر 1944 کو ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، لیکن ان کے یہ لگایا ہوا بیج کہ خواتین پی ایچ ڈی کر سکتی ہیں یہ آج بھی قائم ہے۔ اور ہمارا جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے، خاص طور پہ کسی بھی کیمپس کا انسٹیٹیوشن آف سدرن پنجاب، انسٹیٹیوٹ آف سدرن پنجاب کا جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے، اس میں بھی خواتین بہت محنت کے ساتھ پڑھا رہی ہیں۔ پہلے بھی میری ایک گیسٹ آئی ہیں یہاں سے ڈاکٹر، اور آج ایک دوسری بہت انرجیٹک خاتون میری اس پروگرام کی گیسٹ ہیں، اور مجھے بہت اچھا لگا ان سے مل کے۔ بہت ہی سافٹ، بہت ایمبیشیس، اور بہت اپنے اسٹوڈنٹ کے لیے ڈیڈیکیٹڈ۔ ان کی پرسنالٹی کا حصہ ہے یہ ڈیڈیکیشن، اور پھر لیکن یہ ٹوسٹ ہے ان کی زندگی میں ایک، اور یہی ٹوسٹ آج ہم نے جاننا ہے کہ ان کی زندگی میں ایجوکیشن سے ریلیٹڈ اتنے ٹوسٹ کیسے آئے۔ ملتان میں ہی پلی بڑی ہیں، ملتان میں ہی ان کی ایجوکیشن ہے، لیکن انسٹیٹیوٹ آف سدرن پنجاب کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں سرو کر رہی ہیں، اور اس وقت ان کا جو اپنا کریئر ہے، پروفیشنل کریئر، تقریباً 30 سال کا ہے۔ ماشاءاللہ بہت پروفیشنل ہیں، اور ان کا ایجوکیشنل کریئر بھی آلموسٹ اتنا ہی بنتا ہے۔ ڈفرینٹ فیلڈس کے ساتھ پڑھنا اور یہ سارا ایکسپوجر ان کی پرسنالٹی کو اور بھی خوبصورت بنا دیتا ہے۔ بہت کمال وزڈم کی باتیں کرتے ہیں، آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں ان کی خوبصورت باتیں۔ تو آج میری خوبصورت سی مہمان ہیں ڈاکٹر لبنہ سبزواری۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام. Thank you, Saima. It's really an honor for me to be with you in this program. Thank you so much. Simply honored. I'm honored. تو ڈاکٹر صاحبہ شروع کرتے ہیں، بچپن سے ہی شروع کرتے ہیں آپ کی کہانی۔ آپ نے بتایا تھا کہ ملتان میں ہی پیدا ہوئی ہیں آپ۔ جی ہاں، ملتان کی ہی میری پیدائش ہے، یہیں کی کوالیفیکیشن ہے، اور جو ہے میں نے جی یہ بہت پرانی بات ہے، 1988 میں ایف ایس سی کی اسٹوڈنٹ رہی، پری میڈیکل کی، اور جو ہے اچھا پری میڈیکل؟ جی ہاں پری میڈیکل، اوکے۔ اور ڈاکٹر بننا میرا ایم، میری خواہش، اور مجھ سے زیادہ میرے فادر کی خواہش، ماشاءاللہ۔ اور بینگ دا ایلڈسٹ ڈاٹر ان دا فیملی آئی ایم ویری مچ اٹیچ ٹو مائی فادر، اینڈ یو نو اٹس نیچرل کہ بڑی بیٹیاں عموماً فادر سے اٹیچ ہوتی ہیں، تو ان کی بڑی خواہش تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں،
اور وہ زمانہ 1988 کمپوزٹ ایگزامز ہوا کرتے تھے 2 سال کے اکٹھے، یا آج کی طرح سے نہیں ہوتے تھے. تو جب میں نے جب رزلٹ آیا تو آئی واز لیفٹ بائی 20 مارکس فرام میرٹ لسٹ. And I appeared in entry test exams for Agha Khan and for Army, but unluckily I was rejected in both all the tests. And then my father asked me to improve because it was his aim. He wanted at that time to see me a doctor. Okay. So I did repeat my second year, first and second year both, and unluckily I was left again only by 6 marks. Oh. And at that time I got admission in BDS in Nishtar Medical College. Okay. لیکن جب وہ وہاں سے جو پرمیشن لیٹر میں فادر کے پاس لے کے گئی کہ فادر سے کہا کہ اس کو سائن کر دیں، تو فادر نے مجھے کہا کہ بیٹا جسٹ امیجن ایک جو ہے نا بہت ہی، میں انہی کے لفظ دہرا رہی ہوں، بالکل ایک ہٹا کٹا مرد جو ہے بیٹھا ہوا ہے آپ کے سامنے اور آپ نے اس کا دانت نکالنا ہے. کین یو ڈو دس؟ میں نے کہا نو فادر آئی ایم سوری آئی کانٹ ڈو دیٹ. انہوں نے وہ فارم پھاڑ دیا. انہوں نے کہا جو کام کر نہیں سکتے اس کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. صحیح. تو جی وہ پھر میں نے بی ایس سی ود باٹنی زولوجی کیمسٹری میں نے اس کو کیا. پھر فادر کی خواہش تھی کہ چلیں وہ، اچھا اس وقت مجھے میرے فادر نے ایک بات کہی 1989 میں کہ بیٹا چلیں کوئی بات نہیں، آپ کی قسمت میں نہیں تھا تو وی شوڈ سبمٹ ٹو اٹ. تو آپ ڈاکٹر آف میڈیسن نہ سے ہی ڈاکٹر آف لٹریچر بن جانا. 89 کی بات ہے یہ. اوکے. کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں ٹوڈے آئی ول بی ڈاکٹر آف لٹریچر اینی ہاؤ. تو وہ پھر میں نے جو ہے وہ کنسیکوینس یہی تھا، ڈگری کالج تھا ہمارا اور میں نے باٹنی زولوجی کیمسٹری کے ساتھ بی ایس سی کیا. پھر فادر کی خواہش تھی کہ میرا ہمیشہ سے انگلش سبجیکٹ بہت اسٹرانگ تھا اور اس زمانے میں لٹریچر کی بڑی اہمیت تھی، لٹریچر کی، اور اس کے ماسٹرز کی ہمیشہ رہی. تو فادر نے کہا بیٹے آپ ماسٹرز کرو انگلش لٹریچر میں. اب اس کے لیے بی ایس سی بیس نہیں ایڈمیشن مل سکتا تھا، اب تو بی ایس سی کا ہو جاتا ہے. میں نے پھر بی اے کیا. بی اے میں نے کیا ایجوکیشن اکنامکس کے ساتھ. اوکے. اور پھر میں نے ماسٹرز کیا انگلش لٹریچر میں. 1994 میں نے ماسٹرز کیا. اوکے. پھر جی اس کے بعد جو ہے فوراً ہی میں نے اپنا پروفیشنل کریئر اسٹارٹ کیا، جاب اسٹارٹ کی. میں نے زینبیہ میں پڑھایا. یہ ایک الگ سٹوری ہے. ابھی ہم اپنا ایجوکیشن کو کیری آن کرتے ہیں. ہاں. اور میں تھوڑا سا بچپن پہ ہی رہنا چاہ رہی ہوں. جی ہاں. آپ کیسی اسٹوڈنٹ تھی؟ مطلب شرارتی، کھیلنے کودنے والی؟ بہت شرارتی. میرے بعد 3 بھائی تھے تو ہم چاروں کا ایک گینگ ہوتا تھا. صحیح. تو وہ ان کے ساتھ مل کے ساری شرارتیں میں نے کی. میں نے کبھی گڑیاں نہیں کھیلی، ڈالس سے میں نے کبھی نہیں کھیلا، بلکہ ڈالس کو تو وہ توڑ کے ان کے سارے حصے بکھرے الگ کر کے جو میں اور میرے بھائی ہم ان کو ویسے ہی جو ہے ضائع کر دیا کرتے تھے. میں نے کرکٹ کھیلی، فٹ بال، ہاکی اسی لیے اتنی کوریجس ہیں آپ. یہ بہت فرق پڑتا ہے اس سے. جی ہاں. اور ایکولی جب ان کو ڈانٹ پڑتی تھی لائن حاضر، جب ہم سارے بہن بھائی ہوتے تھے. ہمارا آپ کو پتہ ہے وہ زمانہ تھا جب ویلیوز بڑی میٹر کیا کرتی تھی. مطلب ویلیوز اب بھی میٹر کرتی ہیں لیکن اس دور کے جو پیرنٹس ہوتے تھے وہ بہت اسٹرکٹ ہوا کرتے تھے کہ وہ کھلاؤ سونے کا نوالا دیکھو شیر کی نظر. تو میرے فادر ایسے ہی تھے. دادا میرے جو جاگیردار فیملی سے بلانگ کرتی ہوں فادر کی سائڈ سے، تو وہ بہت اسٹرکٹ تھے. تو بھائیوں کے ساتھ ہی جو ہے پٹائی شٹائی ہوا کرتی تھی فادر سے. تو اسکول میں بھی اپنے جو کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان میں اسکول میں بھی جی ہاں ہمیشہ پارٹیسپیٹ کیا. اور ایک بڑی جو ہے ایک ہماری فیملی کا، ہم سارے بہن بھائیوں کا ایک ٹرینڈ رہا، وی آر بائی برتھ ٹیچرس. میری مدر کانوینٹ گریجویٹ تھیں ماشاء اللہ. میرے فادر علیق تھے الحمد للہ ہیں. مدر کی ڈیتھ ہو چکی ہے، فادر الحمد للہ حیات ہیں ماشاء اللہ. اور ان کے لیے بڑا یہ آنر ہے. اور ہم اپنی فیملی میں میرے 2 بھائی فورن پی ایچ ڈیز ہیں. صحیح ماشاء اللہ. ایک آئی ٹی میں پی ایچ ڈی ہیں، نیوزی لینڈ میں سیٹلڈ ہیں. دوسرے جو ہیں وہ الیکٹریکل انجینئر ہیں اور وہ پی ایچ ڈی ہیں ان کا بھی پروجیکٹ مینجمنٹ میں، وہ دبئی یونیورسٹی میں ہوتے ہیں. صحیح. میری ایک بھابھی پی ایچ ڈی ہیں ماشاء اللہ. آئی ایم دا 4th one in my family. اوکے. تو یہ ہمارا تو بہرحال جی اس طرح سے جو ہے بچپن اور پھر کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں گیمز میں کس طرح کی گیم زیادہ کھیلی؟ میں نے کہا فٹ بال، ہاکی. وہ تو باہر مطلب فیملی کے ساتھ کھیلی نا، بہن بھائیوں کے وہاں ساتھ پہ اپنے اسکول میں؟ ظاہر سی بات ہے کہ وہاں پر ایسا کیونکہ لڑکیوں کے لیے کرکٹ تو نہیں تھی اس وقت. والی بال کھیلا. اچھا ایسا جتنا پرومیننٹ طریقے سے نہیں کھیلا، فری لیکچر میں چلے گئے.
تو اس میں اور باقی جو جیسے ہوتا ہے ریڈی گو اینڈ دس اینڈ دیٹ، یہ اس قسم کے کھیل. جو ایک بڑا میں ابھی جو بات کر رہی تھی نا آپ سے کہ جو ہے بائی برتھ ٹیچر، مجھے یاد ہے 5th 6th کلاس سے ایون ٹیچر نے جب کلاس میں نہیں ہونا تو میں نے بورڈ پر کھڑے ہو جانا اور میں نے پڑھانا کلاس کو. اور 9th میں مجھے آج بھی یاد ہے میری ڈائیگرامس اتنی اچھی تھیں کہ وہ بہت بڑا بورڈ تھا اور چاک سے میں نے جو ہے وہ فراک کے سارے سسٹمز ڈرا کرنے، پکا کام تھا. اور جو بچیوں کو پڑھانا، کسی کو کوئی پرابلم ہو، یہ کالج لیول پہ بھی یہی رہا، یونیورسٹی لیول پہ یہی رہا. اور ہمارے گھر میں یہ تھا، میرے بھائیوں کے بھی دوست کوئی چیز سیکھنی ہو اس زمانے میں، اگر آپ کو مطلب آپ کو تو خیر آئیڈیا نہیں ہوگا کہ ٹیوشنز اتنی کامن نہیں ہوا کرتی تھیں. ہاں جی، تو کوئی ہوتا تھا کہ میتھس کی پڑھ لی ہے یا ایسے بس. تو وہ مسلسل ہم لوگ سارے بہن بھائی، ہمارا یہی روٹین رہا کہ ہم لوگ مطلب اس طرح سے خود بیٹھ کے پڑھیں. اور اپنے بچوں کو الحمدللہ میرے 4 بچے ہیں، میں نے خود پڑھایا ماشاءاللہ. اور میرا یہ تھا کہ میں کہتی ہمیشہ میرا یہ نظریہ رہا کہ ساری دنیا کے بچوں کو میں پڑھاؤں اور میرے بچے کہیں اور پڑھیں، یہ نہیں ہو سکتا. تو جو ہے میں نے مطلب اپنے بچوں کو بھی الحمدللہ خود پڑھایا. اب اس اسٹیج پہ آگے جو لاسٹ پیس ہے تو وہ بہنیں جو ہے اس کو گائیڈ کر دیتی ہیں. تو اب ظاہر سی بات ہے مصروفیات زیادہ ہو گئی، ادروائز جو پہلے 3 تھے تو ان کو میں نے خود ہی پڑھایا میٹرک تک، کیونکہ الحمدللہ BSc سائنس اینڈ انگلش تو کبھی الحمدللہ پرابلم نہیں. صحیح. تو یہ جو ٹوسٹ آپ کی زندگی میں آیا، یہ شادی کے بعد آیا کہ آپ نے مطلب یا ایم فل آپ نے بتایا ماسٹرز کے بعد آپ کی شادی جی ہاں، شادی کے بعد پھر اور ہسبینڈ نے آپ کو آگے سپورٹ کیا پڑھنے کے لیے؟ وٹ ایور آئی ایم ٹوڈے، فرسٹ آئی واز سپورٹڈ مائی فادر اینڈ دین مائی ہسبینڈ. آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں ایسٹرن جو ہمارا معاشرہ ہے، اگر ہسبینڈ کی سپورٹ نہ ہو تو عورت کچھ نہیں کر سکتی. اور میں بلکہ اپنے بچوں کو کہتی ہوں، وہ گوگل پہ کوٹیشن لکھی ہوئی ہے نا، اسٹینڈنگ آن دا شولڈر آف اے جائنٹ، تو میں اپنے بچوں سے کہتی ہوں بیٹا فار می یور فادر از دیٹ جائنٹ اینڈ آئی ایم اسٹینڈنگ آن ہز شولڈر. ماشاءاللہ. So whatever I am today, it is in my PhD thesis I dedicated my PhD work to my father and husband. Okay. They are the 2 pillars on whom the whole building of my achievement rests. زبردست. اس سے ایک چیز سامنے آتی ہے کہ ہم جب بھی کہیں پر بھی مضبوط خواتین کو دیکھتے ہیں نا، تو اصل میں ان کو وہ فیملی سپورٹ ملا ہوتا ہے. تو فیملی کی سپورٹ کے بنا یا کلوز ونس جو بھی اس کے ہیں، بچے ہیں، ان کی سپورٹ کے بنا عورت باہر اتنی بہادر نہیں ہو سکتی. تو وہ سپورٹ دینا چاہیے. تو بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، واپس آتے ہیں. کتنی مزے کی باتیں کر رہی ہیں میم، تو ہمارے ساتھ رہیے گا. وجود زن Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. وجود زن. ویلکم بیک. وجود زن میں حاضر خدمت ہیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ISP ملتان آفیشیل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو کر لیجئے. اپنے لیے کوئی پلیٹ فارم ڈھونڈیے، بہت سارے پلیٹ فارم ہیں جس کا حصہ آپ بھی بن سکتے ہیں، چاہے آپ دنیا کی کسی بھی فیلڈ سے ہیں. یہ پلیٹ فارم آپ کے لیے اوپن ہے. ISP اسٹوڈیو کی ٹیم آپ کو ویلکم کہے گی. جی ڈاکٹر لبنہ، تو اس کے بعد آپ نے شادی کے بعد اپنے MPhil اور PhD کو کنٹینیو کیا، اور اس کے بعد کریئر اپنا پروفیشنل جو تھا وہ بھی ساتھ ساتھ جاری رکھا. یہاں پر بھی ایک ٹویسٹ تھا. ماسٹرز میرا انگلش لٹریچر میں ہے، ہاں جی، لیکن میرا PhD ایجوکیشن میں ہے. بالکل میں یہی پوچھنے لگی تھی کہ یہ کیسے؟ جی تو وہ ایسے ہے کہ میں نے 1994 میں ماسٹرز کیا، تو اس وقت جو ہے ہماری یا سیکنڈ ڈیو ہوتی تھی یا تھرڈ ڈیو ہوتی تھی، مطلب 46-47%. بالکل، یہ تو آپ پتہ نہیں کیسے آ جاتے ہیں، سیمسٹر میں آتے ہیں نا. ہاں، تو اس وقت تو اینول سسٹم میں نہیں آیا کرتے تھے. تو پھر یہ تھا کہ HSC کی ریکوائرمنٹ تھی کہ جس سبجیکٹ میں آپ نے MPhil یا PhD کرنا ہے 50% اس میں آپ کے مارکس ہونے چاہیے. تو انگلش میں میری 50% نہیں تھے، 46 پوائنٹ سم تھنگ تھے. تو پھر میں نے جو ہے یہ سوچا کہ جو ہے مجھے PhD کرنا ہے. اصل میں میرے ہسبینڈ کی یہ خواہش تھی، تو میں نے تو کبھی زندگی میں سوچا بھی نہیں تھا. پہلے فادر کی پریڈکشن تھی 1989 میں. اس کے بعد مجھے شادی کے بعد B.Ed، میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ MA ایجوکیشن ہے. صحیح. تو ان کی خواہش تھی کہ میں B.Ed کر لوں. میں نے B.Ed کر لیا. پھر انہوں نے کہا کہ آپ M.Ed کر لو. میں نے M.Ed کر لیا.
پھر میرے جیٹھ ہیں ریٹائر ہوئے ہیں BZU سے چیف لائبریرین ماشاءاللہ. ڈاکٹر نشاد غضنفر. انہوں نے جو 50 ایئرس کے بعد انہوں نے مطلب MPhil کیا اور پھر تقریباً 58 ایئرس میں انہوں نے PhD کیا. ارے واہ. رائٹ ناؤ ہی از ان منہاج یونیورسٹی لاہور ماشاءاللہ. ایز ایسوسیٹ پروفیسر. صحیح, وہ خود ایک انسپریشن ہے. یس. تو جب انہوں نے MPhil کیا وہ ہمارے گھر کے بڑے ہیں, اور اگر میں کہوں کہ آج میں جو کچھ بھی ہوں تو اس میں بھائی صاحب کا, بھابھی کا, ان کا بڑا کریڈٹ ہے کہ میرے بچوں کو انہوں نے پیچھے سے سنبھالا. سیدھی سی بات ہے کہ ان کا بھی بڑا کنٹریبیوشن ہے. تو جب انہوں نے MPhil کیا تو انہوں نے میرے ہسبینڈ کو کہا کہ لبنہ بھی MPhil کر سکتی ہیں, اس میں اتنے گٹس ہیں تو اسے سپورٹ کرو, یہ MPhil کر لے. تو میرے ہسبینڈ نے کہا ٹھیک ہے کر لو. میں نے کہا ٹھیک ہے جی کر لیتے ہیں. BZU میں ٹیسٹ دیا تو وہ جو ہے الحمدللہ کلیئر ہو گیا. تو میں نے BZU سے ایز اے ریگولر میں نے MPhil کیا. ماشاءاللہ. اور اس وقت آپ کے کتنے بچے تھے؟ الحمدللہ میرے 4 بچے تھے. اوکے. تو پھر اس کے بعد جو ہے پھر انہوں نے PhD کیا تو انہوں نے پھر مجھے موٹیویٹ کیا کہ کر لو, کوئی بات نہیں, ہو جائے گا, آپ کر لو گے, آپ میں اتنے گٹس ہیں. تو ہسبینڈ نے بیک اپ دیا تو پھر جو ہے میں نے PhD کر لیا الحمدللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو جب آپ ساتھ ساتھ سرو کر رہی تھیں, مطلب آپ نے کہا کہ تو یہ پھر اس کو ڈسکنٹینیو کرتی تھیں اپنے پروفیشنل کریئر کو جہاں جہاں پڑھا رہی تھیں؟ No, totally continued, and not only continued, also in private sector, you know, private sector. ہاں وہ تو مطلب آف نہیں دیتے یا اس طرح, تو کیسے آپ کلاسز لینے جاتی تھیں پھر؟ سچی بات بتاؤں میں آپ کو, میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں, تو کرونا نے دنیا کو برباد کر دیا. کرونا نے مجھے PhD کروا دیا. واہ. ریالٹی ہے یہ. اچھا. آئی ایم ویری فیکٹفل, میں جھوٹ نہیں بولوں گی. صحیح. اور ایسا ہے نہیں, صرف آپ نہیں, میرے اور بھی بہت ساری فرینڈز ہیں جو کہتی ہیں کہ اگر اس وقت ٹائم سے ایڈمیشن ہوا ہوتا, کہتی ہیں PhD ہو اس لیے گئی ہے کہ سب کچھ آن لائن ہو گیا اور ہم لوگ کر پائے. آن لائن نہیں, ہمیں تو یہ ہوا نا کہ پرائیویٹ سیکٹر میں آپ کو پتہ ہے کوئی چھٹی نہیں ہوتی, کوئی میٹرنیٹی لیوز نہیں ہوتی, نتھنگ ایٹ آل. تو وہاں تو چھٹی کا سوال ہی نہیں ہوتا. تو یہ جو 2 ایئرس تھے تو اس میں آبویسلی ہم جاتے تھے, ہمیں اس وقت بھی ہمیں کالج آف نہیں تھا, تو لیکن یہ تھا کہ ٹائم مل جاتا, ٹائم اللہ نے نا, میں بتاؤں آپ کو, جو کام رب نے کروانے ہوتے ہیں نا تو رب خود بخود آسانیاں پیدا کرتا ہے. میرا جو کالج تھا سٹی کالج, اس میں ہاسٹل جو تھا وہ کیمپس کا ہی پارٹ تھا. اچھا. میں نے جا کے جناب ہاسٹل خالی ہوتا تھا, میں نے لیپ ٹاپ لے کے جانا, وہیں ہاسٹل میں جا کے بیٹھ جانا روم میں. 2 سال میں نے یہی کام کیا ہے. اچھا, جو رسپانسبلٹیز ہوتی تھیں, لیکچر ریکارڈ کرانا ہے یا اٹینڈنس لینی ہے, واٹ ایور, وہ کیا. اور جا کے اس کمرے میں میں 1.5 مطلب 6 گھنٹے میں نے ہاسٹل میں کام کیا بیٹھ کے. پھر گھر آ کے وہ 2 سال جو تھے نا, اس میں نے الحمدللہ BZU میں میں نے تقریباً 4 ایئرز میں نے سبمٹ کروا دیا تھا اپنا کام. ماشاءاللہ الحمدللہ. تو اللہ نے, میں بتاؤں اگر میں دیکھوں نا تو اللہ کے بعد میرے ہسبینڈ کے پیچھے جو ہے میرے ان لاز, اور پھر فادر تو ماشاءاللہ ایک سورس آف انسپریشن ہمیشہ سے ہی رہے اور ماشاءاللہ ہے. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ ڈاکٹر لبنہ, یہ اتنا پورا جو لائف جرنی ہے, اس میں کہیں پر بھی آپ کو کبھی فیل ہوا کہ کہیں آپ ڈس اپوائنٹ ہو گئی ہیں, نہیں اب آگے کچھ نہیں ہو رہا, تو اب مطلب رک جاتے ہیں, یہیں سٹاپ کر دیتے ہیں؟ No, الحمدللہ آئی ایم اے ویری ہیپی ٹائپ آف پرسنالٹی. تو جو کچھ بھی ہوتا ہے ویری ہیپی ٹائپ, اور یو کین سے الحمدللہ کمپرومائزنگ, اور رادر میں کہوں گی کناٹ اللہ نے کچھ دی ہے مزاج میں. تو کبھی بھی میں ڈس اپوائنٹ کبھی بھی نہیں ہوتی. وقتی طور پہ انسان فار 1 hour 2 hour 3 hour, not more than 1 day. اوکے. تو اس پورے کوئی ایسا ٹائم جب آپ کا جو ایک بندے کا ایک سینس آف اچیومنٹ ہوتا ہے نا, وہ بہت ہائی لیول پر ہوتا ہے, کبھی ہوتا ہے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ صرف ایک اچھی ڈش بن جائے نا تو وہ بھی لگتا ہے کہ آج بڑا تیر مار لیا ہے. تو آپ کھانا وانا بناتی ہیں؟ الحمدللہ بہت اچھی کوک ہوں. اچھا, مثلاً سب میں سے اچھا کیا بناتی ہیں جو فیملی کو بہت پسند ہے, بچوں کو بہت پسند ہے؟ بہت ساری چیزیں, بریانی ہے, چائنیز ہے, سویٹ ڈشز. میرے ہسبینڈ بیسیکلی وہ سویٹ ڈش لور ہیں, تو میرا خیال ہے کہ ہر قسم کی سویٹ ڈش, ایون سون حلوہ بھی میں گھر میں بنا لیتی ہوں. واہ ماشاءاللہ. صحیح. تو یہ جو ہیپی پرسنالٹی کا فنومینا, یہ آپ کو جینیٹیکلی ملا؟ فرام مائی فادر. اوکے, صحیح. کیونکہ کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ نہیں, سیڈ زندگی میں سیڈنس جب آتی ہے تو بندے کو سیڈ لگنا چاہیے, لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کی فیملی نے آپ کو ماشاءاللہ اتنا پازیٹیو وائبس کے ساتھ پالا اور اتنا پازیٹیو وائبس کے ذریعے. الحمدللہ. تو آگے آپ بچوں کو کیسے, اپنے بچوں کو لیے کیا کر رہی ہیں کہ وہ اپنی فیلڈ میں کیسے جا رہے ہیں؟ فیلڈ ماشاءاللہ, بڑا بیٹا جو ہے میرا الیکٹریکل انجینئر ہے اور اس وقت PSO میں ماشاءاللہ آن جاب ہے. ماشاءاللہ.
اور بیٹی جو ہے ابھی ریسنٹلی، اچھا اتفاق ایسا ہے کہ دونوں بیٹیاں جو ہیں 1 پوائنٹ سے میڈیکل میں رہی ہیں. تو وہ جو ہے بڑی بیٹی نے ماشاءاللہ ابھی ریسنٹلی مطلب 1 منتھ ہی ہوا ہے اس کے فائنل میں رزلٹ نہیں آیا، بی ایس کیمسٹری کی ہے BZU سے. پھر چھوٹی بیٹی کو بھی کیمسٹری میں ہی کروایا کیونکہ مجھے جو ہے وہ اگر FSC کے بعد ظاہر سی بات ہے یا تو بایو ہے یا کیمسٹری ہے، یہ 2 سبجیکٹس بچ جاتے ہیں. تو کیمسٹری وہ بھی کیمسٹری میں ہی ہیں ماشاءاللہ، ان کا 2nd سیمسٹر کمپلیٹ ہوا ہے. پھر لاسٹ جو میرا بیٹا ہے وہ ماشاءاللہ کلاس 9th میں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو بچوں نے اپنی مرضی سے کریئر چوز کیا سب نے؟ اپنی مرضی، بس میری ایک ریسٹرکشنس تھی کہ آرٹس نہیں پڑھنی ہے. اچھا، اس کی کیا وجہ؟ یہ بیسیکلی میری اپنی جو ہے ایک سائنٹیفک اپروچ ہمیشہ رہی ہے سائنس ہی، اور میری پوری فیملی کا، میرے سارے بہن بھائی ہم سب سائنس سے ہی ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ جو سائنس اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ زیادہ آرگنائزڈ ہوتے ہیں. اوکے. مجھے یہ فیلنگ آتی ہے، اور وہ زیادہ مطلب چیزوں کو ان آرگنائز ہوئے اور بڑی ان کی ایک لاجیکل اپروچ ہوتی ہے. یہ میرے اپنا ایکسپیرینس ہے، یہ میرا اپنا وہ ہے. آرٹس کا مزاج اپنا ہوتا ہے، سائنس کا اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ مزاج اپنا ہوتا ہے. صحیح. تو بہرحال اسٹڈی کا مزاج تو مزاج آتا ہے، میں نے یہ دیکھا ہے. اچھا، اس سارے ایکسپیرینس میں جہاں آپ نے اسکول، کالج اور پھر یونیورسٹی تینوں جگہ پڑھایا، کچھ ایسا ہے کہ ان سب میں کہاں کوئی ایسا نیڈ آپ نے آئیڈینٹیفائی کی ہو کہ یہاں امپرومنٹ کی گنجائش ہے؟ کیونکہ ایکسپیرینس ہے نا آپ کا. الحمدللہ الحمدللہ اللہ کا کس بڑا لیول کرم پہ ہے. کس طرح کی چیزیں درکار ہوتی ہیں اور وہاں پر ٹیچر کیا کر سکتے ہیں، اس کو ہم تھوڑے سے فیو ورڈز میں جناب اسکول اینڈ کالج تو چلیں جی وہ کوئی ایشو نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ ہمارا جو بورڈ کی سسٹم کی ریکوائرمنٹ ہے، وہ میرٹ ریکوائرمنٹ ہے جو بھی ہے. BS کے لیے بہرحال میں اپنے اسٹوڈنٹس کو ہمیشہ کہتی ہوں جو ہے BS کے اسٹوڈنٹس کو کہ بیٹا جو ہے تھوڑا ان ڈیپتھ آپ کی اسٹڈیز ہونی چاہیے، چیزوں کو اپنی گرپ میں لیں. سپرفیشیل اسٹڈی جو ہے یہ بہت عرصہ نہیں چلے گی، جی اصل میں جی ہاں یہ آج کل یہ ٹرینڈ بن گیا بچوں کا. تو وہ جو ہے وہ ان ڈیپتھ لرننگ جو ہے نا، یہ ہمارا جو ہاں BS پروگرامس. اچھا، آپ کو بھی لگتا ہے کہ جو اینول سسٹم تھا اس میں ان ڈیپتھ لرننگ تھی؟ آج بھی میں یہی بات بچوں سے کر کے آ رہی ہوں. تو میرا جہاں تک میرا وہ چلتا ہے تو میں کہتی ہوں چلیں میں اپنا حق ادا کر جاؤں. ہمیشہ زندگی میں کوشش کی کہ میں جہاں بھی ہوں اپنا حق، وہ جسے کہتے ہیں نا علامہ اقبال کے شعر کا جو منور کر گوشہ جہاں بھی قیام ہو. تو یہ میری ہر لیکچر میں کوشش ہوتی ہے. میں امرسن میں بھی پڑھاتی رہی ہوں، BZU میں بھی پڑھاتی رہی ہوں، یہاں پڑھا رہی ہوں، سٹی کالج کا یونیورسٹی کیمپس وہاں بھی پڑھایا الحمدللہ، مطلب ہر لیول پہ پڑھایا. صحیح. اور سائنس بھی پڑھائی میں نے، جو ہے پری او لیولس کو بھی پڑھایا، میتھس مطلب سائنس بھی پڑھائی ہے، لینگویج بھی پڑھائی ہے، ایجوکیشن بھی. تو بہرحال BS میں نا میری اسٹوڈنٹس ہیں، آپ بڑے دکھی بھی ہو جاتی ہوں بعض اوقات. یہ میسج جو ہے نا، یہ اگر آپ کیمرہ کو دیکھ کے اسٹوڈنٹس کو دے سکتے ہیں تو یہی میرا میسج ہے BS کے اسٹوڈنٹس کے لیے کہ پلیز بیٹا، this is your professional degree, you have to prove your worth after getting this degree. And only you can prove your worth if you have in-depth study. Don't study just before mid or final. Keep on study the whole semester. Try to be expert in your subject and think that you have to present yourself in the market. Unless and until you won't present yourself effectively in the market, you won't survive. تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ ڈاکٹر لبنہ سبزواری، بہت مزہ آیا آپ سے بات کر کے اور میں نے بھی بہت کچھ سیکھا. مجھے بھی بہت اچھا لگا. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. اللہ تعالیٰ ISP کو شاندار کامیابیاں دے. اور میں یہاں پر جو ہے اپنے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے جو ہے میں میسج کرنا چاہوں گی کہ جی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، اٹ از این آنر فار می to do my PhD in education. You know, education is the basic subject. Yes. We from education department, we are given this responsibility to teach the world how to teach and how to learn. Yes. This is the responsibility of education department. Yes. So we must, you can say, develop our interest in this subject also. ضرور. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر لبنہ سبزواری. جی ناظرین، آپ نے آج بہت مزے کی گفتگو سنی نا ڈاکٹر صاحبہ سے. مجھے بھی بہت اچھا لگا. میں جب بھی ملی، کبھی کوریڈور میں ملاقات ہوتی تھی یا کبھی اسٹیئرس پر، تو ہمیشہ ایک پلیزنٹ وائبس مجھے ان سے ملتی تھیں. اور آج تو اتنی زیادہ باتیں کی ہیں ہم نے ماشاء اللہ. میں جیسے ہمیشہ کہتی ہوں
کہ کوئی نہ کوئی لرننگ میں ہر پروگرام میں اپنے گیسٹ سے لے رہی ہوتی ہوں. آج جس طرح ڈاکٹر لبنہ نے ان ڈیپتھ اسٹڈی کی بات کی، تو اس کے لیے ایک چھوٹی سی بات ہے جو میں بھی اپنی کلاسز میں اکثر کرتی ہوں کہ آپ کو ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ نے 40 ڈیز تک ڈیلی اتنا پانی پینا ہے، سپوز 10 گلاس ڈیلی پینا ہے، تاکہ اور اس میں سے 2 گلاس آپ نے یا 4 گلاس نہار پانی پینا ہے. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس 40 ڈیز جانے سے پہلے آپ نے جتنے پیچھے گیپ کیے ہیں وہ سارا پانی ایک ہی دن پی لیں؟ آپ نہیں ہو سکتا نا. تو اسٹڈی بھی ایسے ہی ہے، جس دن آپ نے اسکپ کیا ہے وہ اسکپ ہو گیا ہے، اس کو ایک دم سے ایک ہی رات میں پیپر کی رات میں بیٹھ کے آپ نہیں انہیل کر سکتے، وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. اس کو ساتھ ساتھ سمجھنا ضروری ہوتا ہے، ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا کرتے رہنے سے فن لرننگ ہوتی ہے. کیپ لرننگ. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. سائمہ علی کو اجازت دیں، انشاءاللہ پھر اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. ISP پائندہ باد. وجود زن